معزز سامعین، کیا ہو اگر ایک دن اچانک مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور اس جنگ میں صرف ایران اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی سامنے آنے لگے۔ تصور کریں کہ ایک ایسا منظر ہو جہاں خطے کے طاقتور ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، میزائل سسٹمز الرٹ ہوں، جنگی طیارے فضا میں پرواز کر رہے ہوں اور دنیا بھر کی نظریں اس خطے پر جمی ہوں۔ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے اور پاکستان کسی بھی شکل میں اس صورتحال کا حصہ بن جائے، تو پھر یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہے گا بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی فوج کو دنیا کی مضبوط افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں عالمی سیاست کے ہر موڑ پر کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ بن چکا ہے جہاں چھوٹے واقعات بھی بڑی خبروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کئی دہائیوں پرانی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر مختلف الزامات لگاتے رہے ہیں، کبھی خفیہ کارروائیوں کے حوالے سے تو کبھی فوجی طاقت کے اظہار کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے جب بھی اس خطے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو عالمی میڈیا اور ماہرین فوراً یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اگر ہم پاکستان کے ممکنہ کردار کی بات کریں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان جغرافیائی طور پر ایک اہم مقام پر واقع ہے اور اس کے ایران کے ساتھ براہ راست تعلقات بھی موجود ہیں۔ دونوں ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں اور کئی مواقع پر دونوں کے درمیان تعاون بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ اور کئی مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بڑا تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس میں عالمی طاقتوں کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کسی بھی سطح پر اس صورتحال میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ پاکستان کی فوجی طاقت کو دنیا بھر میں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اس کے پاس جدید میزائل سسٹمز، مضبوط بری فوج، جدید فضائیہ اور ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے سمجھا جاتا ہے اور اس کے پاس جدید دفاعی نظام موجود ہیں جو اس خطے کے طاقتور ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ اگر ایسی کسی جنگ کا تصور کیا جائے تو اس میں صرف روایتی جنگ ہی نہیں بلکہ جدید دور کی جنگی تکنیکیں بھی شامل ہوں گی، جیسے کہ سائبر وارفیئر، میزائل ٹیکنالوجی، فضائی طاقت اور جدید دفاعی نظام۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی کسی بھی بڑی جنگ کا اثر صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس خطے سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے۔ اگر جنگ کی وجہ سے تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو عالمی منڈیوں میں قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں اور اس کا اثر دنیا بھر کے ممالک پر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آبنائے ہرمز جیسی اہم سمندری گزرگاہ ہمیشہ عالمی توجہ کا مرکز رہتی ہے، کیونکہ یہاں سے دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر اس علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی تجارت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور بہت سے ممالک کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑی عالمی طاقتیں اکثر کوشش کرتی ہیں کہ اس خطے میں مکمل جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ ایک بڑی جنگ کا اثر صرف ایک یا دو ممالک تک محدود نہیں رہتا
بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات محسوس کرتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کئی بار چھوٹے واقعات بڑے تنازعات کا سبب بن جاتے ہیں، اور اسی لیے ماہرین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے حساس خطوں میں سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اگر پاکستان کسی بھی شکل میں ایسی صورتحال کا حصہ بنتا ہے تو اس کے سیاسی اور سفارتی اثرات بھی ہوں گے، اور دنیا کے مختلف ممالک اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاست میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے جب بھی ایران، اسرائیل اور پاکستان جیسے ممالک کا نام ایک ہی بحث میں آتا ہے تو عالمی ماہرین اس صورتحال کو بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ممکنہ جنگ کا سوال نہیں بلکہ عالمی امن اور استحکام کا بھی معاملہ ہے۔ آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر مستقبل میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے تو دنیا کے ممالک اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیا سفارتکاری اس بحران کو روک سکے گی، یا پھر دنیا کو ایک نئے اور خطرناک دور کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ معزز سامعین، مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے، اور امریکہ کی مداخلت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خطے کے فضائیہ کے طیارے مسلسل فضا میں پرواز کر رہے ہیں، میزائل سسٹمز الرٹ ہیں، اور ہر لمحے جدید جنگی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ عالمی توجہ اس تنازع پر جمی ہوئی ہے اور ہر ملک اس کے اثرات کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اس صورتحال میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کی فوجی طاقت، ایٹمی صلاحیت، جدید میزائل سسٹمز اور فضائیہ خطے میں توازن کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں اور کئی مواقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون رہا ہے۔ اس لیے اس کا کردار نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی شرکت نے عالمی طاقتوں کی توجہ اور رد عمل کو مزید بڑھا دیا ہے، اور عالمی سفارتی اور سیاسی میدان میں اس کے اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ جنگ صرف روایتی محاذ تک محدود نہیں ہے۔ جدید دور کے ہتھیار، سائبر حملے، فضائی بمباری اور جدید دفاعی نظام ہر لمحے میدان جنگ کا منظر بدل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، اور آبنائے ہرمز کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ہو رہی ہیں، اور عالمی تجارت پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ تنازع عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکا ہے۔ پاکستان، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ہر فیصلہ عالمی امن اور خطے کے استحکام پر اثر ڈال رہا ہے۔ سفارتکاری، مذاکرات اور محتاط حکمت عملی بھی اس بحران کو قابو میں رکھنے کا راستہ ہے۔ ہر لمحہ خطے کے مستقبل اور عالمی امن کے لیے فیصلہ کن ہے، اور اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ جنگ کے یہ حالات کس طرح عالمی منظرنامے کو بدل رہے ہیں۔